رات کو سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دن میں اس کو جوتیاں پھیرتے ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں معاشرے میں بڑے سے بڑا نیک، اللہ اکبر، جب وہ شروع ہو جائے نہ اسے زبان کا خیال ہے نہ اسے دین کا خیال ہو کہ اس کے دل پر کیا گزرتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی تو تعریف کر، دوست کی کر، بیوی کی کر، تعریف کر تو مجلس میں کر، نصیحت کر تو تنہائی میں کر، نصیحت کر تو تنہائی میں کر۔ اور میں کیا کرتا ہوں کہ بیوی کو وہاں ذلیل کروں گا جہاں پورا خاندان بیٹھا ہوا، اور خاندان والے کہیں گے رن مرید نہیں ہے، بڑا قابو میں رکھا ہوا ہے اس نے عورت کو، کیسے لگام ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے ہاں بد اخلاق لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مسلمان لکھا نہیں جاتا۔ زینب رضی اللہ تعالی، پیغمبر کی ایک اور بیوی، زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی، یہ پیغمبر کی پھوپھی کی بیٹی۔ آپ نے زید کو روکا کہ طلاق نہ دے، منہ بولا بیٹا تھا، یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اور عرب میں سسر پر بہو کے ساتھ نکاح حرام تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ طلاق دے دی۔ ایک الگ موضوع ہے۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق دلوائی اس لیے تھی کہ یہ رسم ختم ہو، کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی کا بچہ لے لیتے، بہن کا لے لیا، بیوی نے اپنی بہن کا لے لیا، اپنے بھائی کا لے لیا، یا خامد نے اپنے بھائی بہن کا لے لیا، پھر اس کا نام اور ولدیت جو اس کی اصل تھی وہ تبدیل کر دیتے، یہ میرا بیٹا ہوگا۔ پیغمبر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ کفر کا کام، جس کی ولدیت تبدیل کر دو، یہ کفر۔ ایسے ہی یہ بیٹا لے لیا، طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد پیغمبر نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ زینب کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی بھی کام، عورتیں توجہ سے سنیں، کوئی بھی کام اپنے رب سے مشورہ کیے بغیر کبھی نہیں کرتی۔ رب سے مشورہ کیا ہے؟ 2 نفل پڑھتی ہوں، رب سے دعا کرتی ہوں اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ پیغمبر سے بہتر کون ہوگا؟ یہ نہیں کہ بس جو بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے اور فوراً ہاں کر دی، کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رب سے مشورہ نہ کر لوں نکاح نہیں کر سکتی۔ گویا کوئی بھی کام ہو تو عورت کو کیا چاہیے؟ 2 نفل ادا کرے، جسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو استخارہ سینٹر ہے، اور عورتوں کی لا تعداد دنیا جا رہی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیے میری بیٹی کی یہ شادی ہے، ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ اس پاگل کو اپنا نہیں پتا، تمہیں کیا بتائے گا؟ اسے اپنی نہیں خبر۔ جتنا کچا ایمان عورتوں کو ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ۔ کہا اللہ کے پیغمبر اللہ سے مشورہ کروں گی، ادھر وہ نماز میں کھڑی ہوئی، ادھر اللہ نے وحی اتار دی، زوجنا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا، آپ بغیر اجازت زینب کے گھر میں چلے۔ وہ نماز میں کھڑی ہیں، فرمایا اللہ نے وحی اتار کے تیرا میرا نکاح بھی کر دیا، اس طرح نکاح بھی کر دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی، جب بیویاں کٹھی ہوتی اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں سب اپنی اپنی باتیں کرتی، زینب کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تم سب سے زیادہ اعداد مجھے ملا ہے کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پیغمبر سے کیا، میرا نکاح میرا رب نے آسمان پر کر دیا۔ یہ ایک عورت کا اعداد ہے۔ کتنی ہی عورتیں، اللہ اکبر، جیسے حدیث میں آتا ہے آسیہ، طبرانی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ اسے صحیح قرار دیتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کی سردار عورتیں، مریم بنت عمران کے بعد
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. اور ایک حدیث آتی ہے، اس کی میں ابھی رات سند نہیں دیکھ سکا، کہ جب خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ تو پیغمبر نے فرمایا جنت میں جا رہی ہو خدیجہ، اپنی سوکن آسیہ کو میرا سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا. وہ کون تھی؟ کفر کی حالت میں، کفر کے گھر میں اسلام لانے والی، جنت میں پیغمبر کی بیوی ہماری ماں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. قرآن مجید کی آیتیں ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا کیا تھی؟ وہ ظلم کرتا، زندہ عورت کے ہاتھوں میں میخے گاڑ دیتا. تصور کر لے، آج خامن تھوڑی سی سختی کرے اور دین کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نماز کا طریقہ تو رفع الیدین والا ہے. اسلام میں پردے کی یہ اہمیت ہے. خامن کہتے ہیں ایسی نماز نہیں پڑھنی، یہ پہلے ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیتی. یہ فرعون ہے، وقت کا کافر، اور وہ جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بیوی مسلمان، عورت مسلمان، یہ ظلم کرتا ہے. وہ مسکرا اٹھتی ہے. ایک مرتبہ فرعون اس کے سر پر کھڑا ہوا، اپنے حواریوں کو کہتا ہے دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے، کتنی بے وقوف ہے یہ عورت، میری بیوی، میں اسے مار رہا ہوں، تم اس پر کوڑے برسا رہے ہو، اور یہ مسکرا اٹھتی ہے. حدیث میں آتا ہے وہ مسکراتی کیوں تھی؟ جب ظلم کی حد ہو جاتی، تنگ ہو جاتی، اللہ تعالی آسمان کے دہانے ہٹا کر آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھا دیا کرتا. جب جنت میں اپنا گھر دیکھتی تو پھر مسکرا اٹھتی تھی. اور دعا دیکھیے، اللہ نے اس کی دعا کو قرآن بنایا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اے اللہ، جنت میں مجھے محل تو دکھا دیا ہے، لیکن یہ محل اللہ تیرے پڑوس میں ہو، یہ میری دعا. عندک، تیرے پاس ہو، تیرے پڑوس کے اندر مجھے محل بھی، اور فرعون سے مجھے نجات دے دے، اس کے ظلم سے نجات دے. اگر کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ صبر کرے. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اپنے سامنے رکھے، سامنے رکھے. یہ بھی تو عورت، یہ بھی عورت. زینب رضی اللہ تعالیٰ فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے. یہی زینب، اب ان کی اتباع دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ. پھر عورتیں اپنا حال دیکھیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ کا سگا بھائی فوت ہو گیا. بھائی کا بہن کو بڑا غم ہوتا، یہ یاد رکھیے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باپ کی جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کر سکتے. بڑا تجربہ. اور پیغمبر کی یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ جس شخص نے اپنی بیٹی کی تربیت کی اسلام کے مطابق، کسی مواہب سے نکاح پڑھایا، وہ فوت ہو گئی، کل دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کا دفاع کرے گی. آڑ بن جائے گی جہنم کے آگے، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گی. عورت کا بڑا کردار ہے. یہ بھائی فوت ہو گیا، ہمارے بھی بہنوں کے بھائی فوت ہوتے ہیں. ایک دنیا میں چل چلاؤ، ہماری عورتیں، پھر ان کی حالت، پھر ان کا بین، پھر ان کی چیخ و پکار، پھر ان کی بے پردگی، پھر جنازے کے ساتھ دروازے پر سینکڑوں عورتوں کا گھروں سے باہر نکل آنا، اور پھر مہینے اور مہینے گزر گئے، احساس ہی کوئی نہیں میں کون ہوں. ایک ہی غم ہے، بھائی مر چکا، میری کوئی دنیا میں زندگی ہے. زینب جو پیغمبر کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی فوت ہو گیا. بھائی فوت ہو گیا. بھائی بڑا سہارا ہوتا ہے. باپ کے بعد ہمارے معاشرے میں سے باپ کا درجہ اور اس کی پگڑی باندھتی جاتی ہے، دستار بندیاں ہوتی ہیں. فوت ہو گیا،
3 دن گزرے، زینب رضی اللہ